بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، معراج اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کرائی، اور یہ سفر بڑا طویل سفر تھا، لیکن رات کے کچھ حصے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ اس کے اندر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، الگ الگ اشکالات اٹھاتے ہیں کہ وہ جسمانی نہیں روحانی تھی وغیرہ وغیرہ، ساری باتیں نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو حضور نے نہیں دیکھا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت کو حضور علیہ السلام نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس پر میری تفصیلی ویڈیو آ چکی ہے، آپ جا کر دیکھیں۔ یہ معراج سفر روحانی تھا یا جسمانی، تو اس کے تو بہت سارے دلائل اور بہت سارے جوابات ہیں، لیکن بس کچھ بات کہہ کر آپ کو میں نماز بتا دوں اور تسبیح بتا دوں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ۔ یہ پوری آیات ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت جو فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ کس کی ذات؟ اللہ کی ذات۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے حبیب کو راتوں رات۔ یعنی یہاں پر اللہ فرما رہے حبیب خود نہیں آئے، اللہ لے گیا۔ جب وہ لے گیا کہہ رہا ہے تو اشکالات کی گنجائش ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے پاس تو سارے اختیارات ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تو حضور کو چاہے جسمانی بھی لے جا سکتا ہے، روحانی بھی لے جا سکتا ہے، اس لیے کہ لے جا اللہ رہا ہے۔ یہاں پر تو اشکال کی اور سوال کی گنجائش ہی نہیں آتی۔ آگے بڑھے، فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرما رہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندہ خاص کو۔ عبد کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے کہی یا ایھا المزمل کہہ کے آقا کریم علیہ السلام کو پکارا، کہی یا مدثر کہہ کے پکارا، کہی یاسین، کہی طٰہٰ، القابات سے پکارا۔ لیکن جب اسرا کی بات آئی، معراج کی بات آئی، یہاں پر القابات نہیں، عبد کہہ کر پکارا، بندہ کہہ کر پکارا۔ بندے کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا عبد، عبد بندہ کہہ کر پکارا، اور عبد کہتے ہی اسے ہے جہاں پر جسم اور روح کا مجموعہ جمع ہو جائے، جہاں جسم اور روح جمع ہو جائے، جسم اور روح کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ پتہ چلا حضور کو اللہ لے گیا، جسم کے ساتھ لے گیا۔ جسم ڈھیروں دلائل ہے۔ ایک اور بات سن لے، آقا کریم علیہ السلام دیکھیں، خواب اگر کوئی بندہ دیکھے، خواب تو کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، میں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بولا نہیں جا سکتا، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو جب کوئی خواب کی بات بیان کی جائے، دشمن کے سامنے بیان کرو یا دوست کے سامنے، سارے قبول کرتے، اس لیے کہ وہ اس کو کہا ہی خواب گیا ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ جب حقیقت بیان کی جائے اور ایسی کہ جو عقل میں نہ سمائے، تب بندہ سوال کرتا ہے، اور تب بندہ وہاں پر اس کو قبولیت اور ناقبولیت کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن جہاں پر بات خواب کیا ہے، وہاں پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی، وہاں پر سوال نہیں اٹھائے جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام باہر آئے، حضور علیہ السلام نے کفار سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا کہ میں معراج کا سفر کر کے آیا ہوں۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو دشمن سوال نہ اٹھاتا، اور ابو جہل جیسا بندہ تو قطعاً سوال نہ اٹھاتا، اس لیے کہ آپ پڑھے ابو جہل بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس کی کمی یہ تھی کہ وہ ایمان نہ لایا، سمجھ نہ پایا، پڑھا لکھا جاہل تھا، لیکن اس کے پاس علم تو تھا۔ ابو جہل اگر سوال اٹھائے، ابو جہل جیسا بندہ سوال اٹھائے، کفار سوال اٹھائے، تو یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے۔ حضور نے جب کہا کہ میں معراج کا سفر کر کے آیا، ابو جہل نے سوال اٹھایا، کفار نے سوال اٹھایا۔ سوال کیوں انہوں نے اٹھائے؟ ان کا سوال اٹھانا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ آقا نے وہاں پر جو بات کہی وہ یہ نہیں کہا کہ میں خواب میں جا کر آیا یا روحانی طور پر جا کر آیا، حضور نے جسمانی طور پر جا کر آیا یہ کہا، تبھی انہوں نے سوال اٹھایا، ورنہ خواب پر کون سوال اٹھاتا ہے؟ خواب پر کون سوال اٹھاتا ہے؟
تو گنجائش مجھے لگ رہی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہت سارے دلائل ہیں کہ آقا حضور علیہ السلام جسمانی طور پر سدرا جا کر, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, کیا مشکل ہے اللہ کے لیے, کیا مشکل ہے. عبد کہہ کر پکارا, پہلے کا پاک ہے وہ ذات جو بڑی ہے, بلند ہے, قادر ہے, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات. اور اسی کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش, بہت دلائل ہے, بہت دلائل. وہ بادشاہ روم کے ہاں ابو سفیان گئے, اس نے کہا, اس تک محمد علیہ السلام کا سلام پہنچا, اس نے ارد گرد کے سارے لوگوں کو جمع کیا. یہ آپ تفسیر جلالین کے اندر دیکھ سکتے ہیں, سبحان الذی اسریٰ کی تفسیر کے اندر. بادشاہ روم اس نے کہا کہ عرب کے کچھ لوگوں کو جمع کرو تاکہ میں دیکھوں محمد ہے کیسے. سارے لوگوں کو جمع کیا گیا. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے, ابو سفیان بھی بادشاہ کے دربار میں ہے. سوچا کہ محمد علیہ السلام کی جھوٹی بات پیش کروں, اور ایسی بات پیش کروں کہ جو بادشاہ قبول نہ کرے, کسی کے عقل میں نہ آئے. اس نے ابو سفیان نے وہاں پر یہ بات پیش کی, معراج کا واقعہ, کہ محمد تو کہتے کہ میں معراج میں جا کے آیا, تھوڑی سے وقت کے اندر کئی برسوں کا سفر میں نے طے کر کے آیا. وہاں پر جب یہ بات پیش کی گئی, سارے لوگ پریشان, لیکن ایک راہب بیٹھا ہوا تھا جو کتابوں کا علم رکھتا تھا. وہ یہ بات اس نے سنی کہ حضور علیہ السلام معراج کی رات سفر پر جا کر آئے. بہت کم وقت میں جب اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی, وہ اٹھ کھڑا ہوا, کہنے لگا اچھا محمد علیہ السلام جا کر کیا ہے؟ کہا ہاں. کہاں سے کہاں تک؟ کہا پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی, پھر اس کے بعد آسمانی سفر شروع ہوا. وہ حیران ہو گیا, وہ کہنے لگا اچھا اگر یہ بات ہے تو سنو, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ السلام معراج پر جا کر آئے. ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, اور ایک گواہی کون دے رہا ہے؟ کافر گواہی دے رہا ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بادشاہ نے پوچھا تم کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ حضور معراج کی رات سفر پر جا کر آئے, جسمانی طور پر جا کر آئے؟ انہوں نے کہا, راہب نے, کہ بات یہ تھی کہ بیت المقدس کے جب تک سارے دروازے بند نہ ہو جاتے تھے میں اس وقت گھر پر نہ جاتا تھا. ہوا یہ کہ میں سارے دروازے بند کر چکا, لیکن ایک مین دروازے پر جب میں پہنچا اس کو میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن ایسا لگتا تھا کہ کسی چٹان نے اس کو رو کے رکھا ہے. میں نے لوگوں کو بلایا, لوگوں نے دھکا مارنے کی کوشش کی, لیکن کسی سے وہ دروازہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, وہ کہتے ہیں میں نے دروازہ ایسے ہی چھوڑ دیا اور میں اپنے گھر چلا گیا. صبح آ کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک کھٹی باندھی ہوئی تھی, اسی دروازے میں وہ دروازہ کھلا تھا اور کھٹی باندھی ہوئی تھی, اور معلوم ہوتا تھا کہ کوئی جانور یہاں پر باندھا گیا تھا. ارے جبریل براق کو وہی تو باندھے ہوئے تھے. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اس بات سے پتا چلا کہ اللہ اکبر, بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا, وہ لگ نہیں رہا تھا. اس بات سے پتا چلا اگر حضور روحانی طور پر جا کر آتے تو دروازہ رب کو کھلا رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ دروازہ کیوں کھلا تھا؟ وہ دروازہ اس لیے کھلا تھا کہ حضور جسمانی طور پر جا کر آئے تھے, جسمانی طور پر حضور کی معراج تھی. اللہ اکبر. بہرحال بات بہت دور نکل گئی. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو قربت کی رات تھی, اللہ اس کے حبیب کی, تو ہم بھی اللہ کی قربت پائے, اس رات میں عبادت کر کے قربت پائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس میں اللہ رب العزت عبادت کرنے والے کو 100 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے, اور وہ رات ہے رجب کی 27ویں تاریخ. وہ رات ہے 27 رجب کی, جب رجب کی 3 راتیں باقی رہے اس وقت وہ رات آتی ہے, یعنی 27 رجب کی وہ رات ہے. آقا فرماتے جو شخص 12 رکعت نفل اس رات پڑھے اس طرح سے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن کی کوئی سورت پڑھے اور ہر 2 رکعت میں سلام پھیرے, التحیات اور درود ابراہیم پڑھ کر کے سلام پھیرے, اور پھر وہ جب 12 رکعت مکمل کرے تو وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھے 100 مرتبہ, پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھے,
استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھے، پھر 100 مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ درود پڑھے، اس کے بعد وہ دن کا روزہ رکھے، اور جب نماز مکمل ہو جائے 12 رکعت تو وہ اللہ رب العزت سے جو دعا مانگے جائز، اللہ رب العزت اس کے ہر دعا کو قبول فرمائے گا، ہر دعا قبول اللہ رب العزت اس کی کرے گا۔ اور پھر حضور فرماتے پھر وہ دن کا روزہ رکھے تو اللہ رب العزت اس کو 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ واللہ عالم عز وجل ورسولہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو اس رات آپ قربت اختیار کریں، استغفار پڑھیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اللہ رب العزت کی قربت ہم کو مل جائے اور اللہ رب العزت ہم کو دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔